نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ہماری اس گفتگو کا پارٹ 1 یعنی اہل تشیع کی طرف سے یہ کہا جانا کہ 3-4 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، ان کی کتب کا حوالہ دیا تھا ہم نے پہلے پارٹ میں، اور تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا، اور کچھ مردہ ضمیروں کو ہم نے جھنجھوڑا تھا کہ شاید ان کے مردہ ضمیر جاگ جائیں، بڑے اچھل کود کر بولتے ہیں، بڑے ان کو جوش آتے ہیں، تو ہم نے کہا شاید یہاں ان کی غیرت جاگ جائے اور ان کو بھی جواب دیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مرتد ہونے کا کھلا عقیدہ رکھتے ہیں اور کھلا بیان بھی کرتے ہیں۔ ان کے حوالہ جات بھی کچھ میں نے دیے تھے کیونکہ مختصر ہم نے لے کر چلنا ہے، اس کو اور جواب دینے ہیں۔ میں انتظار میں ہوں شمس الرحمان مشدی صاحب، یاسین قادری صاحب، صداقت فریدی صاحب، ظہور فیضی صاحب، پنڈی گروپ کے کچھ لوگ، ان سب کی طرف سے میں توقع رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرنے والے ان بدبختوں کو یہ ضرور جواب دیں گے، یہ کھل کر سامنے آئیں اور واضح طور پر ان کو جواب دیں۔ ہماری غلطیاں آپ نکالتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں وہ بھی قبول ہے، لیکن آپ جواب ضرور دیں ان کو، یہ انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم ان کے اس باطل عقیدے کا، باطل نظریے کا جواب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات مبارکہ کو لیں گے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ اور دیگر دلائل کی طرف ہم انشاءاللہ چلیں گے، سلسلہ بسلسلہ یہ جواب ہوگا۔ آج کی جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، یعنی پہلے سپارے کے اندر ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ منافقین کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور رب کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان کفار منافقین نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح، بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ غور سے سنیے گا مشدی صاحب، آپ بڑا پوچھ رہے تھے نا منافقین جی، سورۃ منافقون جی، فلاں جی، یہ تھے منافق، اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، منافقین کو فرمایا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ کیوں مشدی صاحب؟ سمجھ آیا کہ صحابہ معیار ہدایت ہیں، یہ الگ موضوع ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ اب رب کریم نے کیا جواب دیا؟ رب کریم کے اس سے یہ برداشت نہ ہوا یا یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو بے وقوف کہے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالے یا ان کے اوپر اعتراض کرے، تو رب کریم نے بڑا زبردست جواب دیا۔ وہ میرا رب غالب حکمت والا ہے، اس کے کلام سے بہتر کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ارشاد فرمایا جواباً الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، یہی لوگ، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف کہتے ہیں، اگر اس میں ساتھ ہم شامل کر لیں، یہ جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، یہ جو صحابہ کو منافق کہتے ہیں، ارے صحابہ کا تو ایمان ہی معیار ہدایت ہے نا، کہ ان کی طرح جو ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ صحابی کی تعریف ہم کر چکے ہیں۔ اب رب کریم نے فرمایا کہ جو صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہتے ہیں، ان کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ان کو مرتد کہتے ہیں یا بے دین کہتے ہیں، یہ سارے خود بے دین ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں جو صحابہ کو یہ کہتے ہیں۔ اور رب کریم نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مخاطب ہیں اس کے منافقین، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ تو اس کی تفسیر کرتے مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا، لیکن یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں شروع میں عرض کرنا جو بڑی دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں الناس کے لام میں دو احتمال ہیں، غور سے سن لیں۔ نمبر ایک، یہ الف لام جو ہے عہد کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا جس طرح عبداللہ بن سلام اور ان کی جماعت کے لوگ ایمان لے آئے۔ یہ امام فخر الدین رازی ہیں، شمس الرحمان مشدی صاحب، گولڈے والے سجادگان صاحب، پنڈی والے صاحبان، یاسین قادری، فضل ہمدرد، صداقت فریدی، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں لکھ رہے جو جن کو تم منہ پھاڑ پھاڑ کر بکواسیں کرتے ہو، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ تفسیر کبیر پر کبھی پڑھ لینا نا فرصت ملے تو۔ اب اس کے اندر دوسرا احتمال وہ بیان کرتے ہیں سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا پھر الف لام جو ہے جنس کے لیے ہو، اگر جنس کے لیے ہو تو پھر اس صورت میں معنی ہوگا کہ اے منافقو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ ایمان لائے، کیونکہ اس وقت تک ان دونوں قبیلوں کے اکثر لوگ جو ہے نا ایمان لا چکے تھے اور ایمان نہ لانے والے منافق بہت کم تھے۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 75 اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، میرے سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی، اور صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کو بھی، کہ منافقین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے آؤ، یہ حکم دیا گیا ہے، اس طرح ایمان لاؤ، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ایمان میں کامل ہیں، مخلص ہیں اور نفاق سے بالکل دور ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان معیار اور آئیڈیل ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار ہدایت ہیں۔ ہمارے حملے اس معیار کے اوپر ہی کیوں ہیں؟ اس کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بات تو سمجھ آتی ہے، خیر ذرا کھل کے آپ لوگ سامنے آ جاؤ نا، پھر مکمل سمجھ آ جائے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ لیکن جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ آپ لوگ کس کے مشن پر ہیں اور کیوں ایسا کریں۔ جو خود کو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ تو کھلے رافضی ہیں، وہ تو بکواسیں کرتے ہیں صحابہ کو، ان کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ دو جواب۔ اب جس کا ایمان، یہ معیار قرار دے دیا گیا ہے، جس کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرح ہوگا وہی مقبول ہوگا، ورنہ مردود ہوگا۔ پتہ چلا کہ مردود کون ہے؟ جو صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرنے والے ہیں، جس طرح وہ ایک آصف علوی کہتا ہے، اللہ یاری کہتا ہے، اور فلانا کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان ثابت کرو،
اور بھائی صحابہ کا ایمان قرآن سے ثابت ہے، سارے صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیار ایمان قرار دے دیا ہے، معیار ہدایت قرار دے دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، ورنہ مردود تم ہو، مرتد تم ہو، زندیق تم ہو جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی میں تشریح عرض کر رہا ہوں، پڑھ لینا اس کو، آپ کے بڑوں کی بھی تفاسیر کا حوالہ دوں گا میں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں منافق رہے ہوں اور ان کے وصال فرماتی مرتد و بے دین ہو کر زمانہ جاہلیت کی، یار یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور قرآن نے انہیں معیار ہدایت قرار دیا، ایمان کو ان کے ایمان کو معیار قرار دیا اور آئیڈیل قرار دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ بھی نہیں جانتا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے؟ ایسے ان کو آئیڈیل قرار دے دیا، ایسے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا کہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد منافق ہو گئے ہوں، یا وہ مرتد و بے دین ہو گئے ہوں اور زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہوں، جیسا کہ تم اعتراض کرتے ہو، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حوالہ دے دیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عادل، مخلص، نیک اور صالح ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عظیم وجاہت حاصل ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی بدبخت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کرے اور انہیں نادان کہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرنے والے رافضی اور ان کے ساتھ مل جانے والے نام نہاد سنی، نام میں بار بار کہہ چکا ہوں، بار بار نہیں کہتا ہوں، جو منہ کھول کھول کر بھڑکے مارتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف، صحابی کی تاریخ میں عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے یہ واضح ہوا اس آیت کریمہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بکواسات کرنے والے، تبرہ کرنے والے، ٹوں ٹوں کرنے والے، بک بک کرنے والے، وہ چاہے رافضی ہو یا ان کے یہ ہم نوا، یہ سارے کے سارے اس حد تک جاہل اور احمق ہیں، بے وقوف ہیں کہ خود انہیں بھی اپنی حماقت و صفاحت کا علم ہی نہیں، ان کو اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے۔ اس طرح منہ پھاڑ پھاڑ کرتے فلانا کا ایمان، فلانا کا ایمان، فلانا کا ایمان، فلانے پر تنقید، فلانے صحابی پر تنقید۔ اب یعنی کہ ہم اس کا خلاصہ کریں تو یہ بیچارے جو نا جہل مرکب ہیں اور جہل مرکب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کی تشریح ہم کریں گے پارٹ 3 کے اندر انشاءاللہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 113۔ میں نے ایک لفظ کر کے پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی اس لیے پڑھا کہ یہ قرآن کریم ہے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، پھر بھی کہیں زبر زیر پیش کی اگر کوئی محسوس کرے تو ہمیں اطلاع کریں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ ہم کوئی ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگ نہیں ہیں، نہ زبر زیر کی ایسی غلطی کو لے کر یا اس طرح کی بات کو لے کر لوگوں کے اوپر کیچڑ چھڑاتے ہیں۔ مثلا حنیف قریشی صاحب کی ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آئی ہے میرے پاس، لوگوں نے بھیجی ڈاکٹر صاحب اس کے خلاف آپ لکھیں بولیں۔ میں نے کہا یار وہ بندہ خطاب کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا محفل کے اندر، ہو سکتا ہے سبقت لسانی میں یا کسی ایسی وجہ سے کوئی وہ جملہ نکل گیا ہو، تو میں ایسی چیزوں کو لے کر کسی پر کلام نہیں کرتا ہوں، نہ کسی کے اوپر کوئی فتوی بازی کرتا ہوں، نہ یہ میرا طریقہ کار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر گفتگو کریں گے ہم پارٹ 3 کے اندر انشاءاللہ۔